بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلی علی حبیبہ الکریم اللہم اغفر لنا ولشیخنا ولہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا وزدنا علما۔ برادران، یہ رسالہ دراصل ایک خط ہے جو ایک دوست کے نام بھیجا گیا تھا۔ میں دفتر جا رہا تھا کہ راستے میں پوسٹ مین نے مجھے ایک خط دیا جس میں صاحب مکتوب نے ارفان فرمایا تھا کہ اگر مجھے تسلی بخش جواب نہ ملا تو میں عیسائی ہو جاؤں گا۔ یہ جملہ پڑھ کر معان گھر کی طرف لوٹا اور مبادا دیر ہو جائے اور وہ اسلام چھوڑ دے، چنانچہ آدھ گھنٹہ میں یہ خط لکھا، ڈاک میں ڈالا اور پھر دفتر روانہ ہوا۔ جب یہ خط ان کے پاس پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اطمینان قلب اور سکینہ عطا کیا اور وہ پوری استقامت سے اسلام کے بنیاد اور باعث بن گئے اور اسی مبارک خدمت میں رحمت حق سے واصل ہوئے۔ میں نے مرحومی سے دریافت کیا تھا کہ عیسائیت کی طرف میلان کی اصلی وجہ کیا تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ فلاں جگہ بیمار ہو گئے تھے، مسلمانوں نے ان کی کچھ خبر گیری نہ کی۔ ایک پادری صاحب کو خبر ہوئی تو وہ ان کی چارپائی اپنے ہاں اٹھوا لے گئے۔ علاج، تماداری، غمگساری، خدمت کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ اسی لیے پادری صاحب کی طرف سے ان کے دل میں ایک خاص ادب اور عزت پیدا ہوگی۔ صحت کے بعد جو کچھ وہ اسلام کے خلاف بتاتے ان کے دل میں جاگزین ہوتا جاتا تھا۔ اس قصہ پر مسلمان بھائی ذرا غور کریں کہ اشاعت دین کے لیے کس قدر محبت، خوشبختی، ہمدردی کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بعض بھائیوں کو اسی لیے ہاتھ سے کھو بیٹھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ نہیں کرتے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو تعلیم کا مدد ضروری ہو رہا وہاں پر اکثر کے طور پہ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک خط کا جواب ہے جس کا نام استقامت رکھا گیا۔ یہ خط لکھا کس نے تھا؟ اس کا نام نہ تو قاضی صاحب نے لکھا ہے نہ کسی اور مورخ میرے علم کے خلاف۔ جو میرے سامنے بات آئی ہے وہ یہ ہے، مولانا صاحب وکیل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تذکرہ قاضی سلیمان منصور پوری کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ جس نے خط لکھا تھا یہ اصل میں پہلے ہندو خاندان کے ساتھ اس کا تعلق، اور ہندو جو جمہور کے اندر پائے جاتے ہیں یہ بت پرست۔ پھر اس کے بعد وہ آریہ سماج کے ساتھ مل گیا۔ آریہ سماج یہ ہندوؤں کا ایک فرقہ تھا جو ہندوؤں سے الگ ہوا تھا، اور یہ اپنے آپ کو توحید پرست تھے، یہ بت پرستی کی نفی کرتے۔ سوامی دیانند جو ہے ان کا والی تھا۔ سوامی دیانند کے پاس یہ اٹھتا بیٹھنا شروع ہو گیا، اس سے بھی کچھ علم حاصل کیا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ بندہ مسلمان ہو گیا۔ جب یہ مسلمان ہوا تو اس نے کچھ عرصہ قاضی صاحب کے پاس بھی گزارا، 6 مہینے قاضی صاحب کے پاس ان کے دائرے میں رہا، 2 یا 3 مہینے رہا، پھر یکدم غائب ہو گیا۔ 6 مہینے تک اس کی کوئی خبر نہیں کہ وہ بندہ کدھر گیا۔ 6 مہینے کے بعد یہ خط اس کا آیا قاضی صاحب کو، جس کا تذکرہ ابھی کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ قاضی صاحب یہ 1906 کی بات ہے۔ 1906 کے اندر وہ اپنی ڈیوٹی پر جا رہے تھے، راستے میں ان کو خط دیا گیا کہ یہ آپ کا خط ہے۔ تو انہوں نے چلتے چلتے پڑھا اس کو، جب اس کے اندر باتیں کرتے تو وہ فوراً لایا اور انہوں نے تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر اس کا یہ جواب لکھا ہے۔ قاضی صاحب یہ اہل حدیثوں کے ایک جیت عالم دین شمار ہوتے ہیں۔ ان کا پورا نام جو ہے قاضی محمد سلیمان سلمان منصور۔ ان کے والد کا نام قاضی احمد شاہ ہے۔ ان کی لڑی کے اوپر ان کے نسب میں
پیر محمد نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں جو کہ عہد مغلیہ میں دین کے عہدہ قضا کے اوپر فائز ہوئے، جس کی وجہ سے پھر ان کے خاندان کو قاضی کہا جانا شروع ہو گیا۔ ان کا جو نسب نامہ ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جا پہنچتا ہے، یعنی یہ علوی ہے۔ ان کی طریقے پیدائش جو ہے 1867 ہے اور یہ 30 مئی 1930 کو جو ہے انہوں نے وفات کی، اور ان کی وفات کا معاملہ بھی بڑا قصہ جو ہے وہ عجیب ہے کہ یہ حج سے واپس آ رہے تھے تو بحری جہاز میں وفات کر، تو قانون کے مطابق جو زمانے کا قانون ہے بحری جہاز میں دوران سفر کو فوت ہوتا ہے تو اس کی میت واپس نہیں دی جاتی، لے جائی جاتی، وہ وہاں پر ہی سمندر کے سپرد کر دی، تو وہاں پر جہاز کے اوپر ان کا جنازہ ہوا اور وہاں پر ہی میت جو ہے پانی کے اندر ہو گیا۔ قاضی صاحب اس زمانے کے حساب سے یہ جو بڑا ماں شمار ہوتے تھے، انہوں نے ریاست پٹیالہ میں ملازمت اختیار کی 1884 میں، اور یہ قاضی کے عہدے پر پہنچے۔ انہوں نے مختلف کتابیں بھی لکھی، وہ چونکہ زمانہ جو ہے تقابل کا زمانہ تھا، ہر مذہب والا جو ہے وہ اپنے مذہب کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا، تو ہر طرف سے اسلام کے اوپر حملے ہو رہے تھے، عیسائیوں کی جانب سے بھی ہو رہے تھے، ہندوؤں کے اندر خاص کر جب آریہ سماج پیدا ہوا نا تو ہندوؤں میں انہوں نے آ کر بنا مناظرانہ روش اختیار کیا، سوامی دیانند نے اس کے ماننے والے لوگوں، پھر کچھ عرصے کے بعد مرزا قادیانی بھی کھڑا ہو گیا، تو قادیانی کی جانب سے بھی مسائل جو ہے وہ سامنے آئے، تو قاضی صاحب نے اللہ کی توفیق سے کافی کچھ لکھا ہے، قادیانیوں کے حوالے سے بھی لکھا ہے، عیسائیوں کے حوالے سے بھی لکھا ہے، ہندوؤں کے حوالے سے بھی۔ ان کی جو سب سے مشہور ترین کتاب ہے وراثت الاسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے جس انداز سے انہوں نے لکھی ہے، اس انداز سے سیرت کی کتاب ہے وہ ہندوستان کے اندر وہ پہلی اعتراضوں کے جواب بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی بیان کر رہے ہیں اور جو غیر مسلموں کی جانب سے اعتراضات ہیں اس کا بھی جواب ہندوستان، اس لیے ان کو اس حوالے سے تقدم حاصل ہے۔ انہوں نے سورہ یوسف کی تفسیر بھی لکھا ہے، بیمار بن کمال اسرا اسماء اللہ الحسنیٰ مبین نبوت، جلال الافہام کا ترجمہ بھی کیا ہے، اس میں السلام والسلام علی رسول اللہ کے نام سے ثابت کرتے ہیں، تو رایا بن عمران اور طیب الاسلام میں نے یہ لکھا ہے مرزا قادیانی کے نام، اور مرزا قادیانی کی جو کتاب تھی ازالہ اوہام، اس کے اندر مرزا قادیانی نے 30 دلیلیں دی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہو چکے ہیں، قرآن مجید کو 30 آیات، آج تک قادیانی لوگ اس 30 کے اندر کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکے، یعنی مرزا قادیانی نے وہ اپنی ساری زندگی کا دعا حاصل ہوا اور ازالہ اوہام کے قریب ہے، تو قاضی صاحب نے ازالہ اوہام کی ان 30 دلیلوں کا بھی جواب دیا۔ آج تک مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر کتاب شائع ہوئی تھی، وہ بھی جواب نہیں دے سکا، اور ان کی جو آل اور رات ہے اس کے پیروکار وہ بھی آج تک قاضی صاحب کے رد کے اندر کتاب نہیں کے جوابات کا جواب نہیں ہے۔ ایک برہان میں یہ کتاب ہے، ایک پادری کے خط کے جواب کے میں لکھا تھا، اور یہ جو ہماری زیر بحث کتاب ہے، زیر مطالعہ کتاب ہے، یہ ہے اس طرح۔ جب انہوں نے یہ خط کا جواب لکھا تو چونکہ آدھے گھنٹے کے اندر انہوں نے لکھا، ڈیوٹی پر بھی جانا تھا انہوں نے، اور جو ان کے دل کے اندر طرف تھی وہ بھی اس پیشے نظر سے واضح ہو گئی کہ اگر تاخیر ہوگی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بدن ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی انہوں نے تیزی کے ساتھ خط لکھا اور ڈاک کے حوالے کیا، جس کی وجہ سے ہمیں تو ایک جو ہے وہ خطائیں بھی جو ہے وہ نظر آتی ہیں، کچھ آگے جا کر اس کے سامنے کرتا ہوں، لیکن
مجموعی اعتبار سے آپ اس خط کو دیکھیں گے، اس کتاب کو دیکھیں گے، تو جو لوگ اسلام کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں بہت حد تک ان کا شافی وافی جواب ہوتا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ تو تفصیل جو ہے وہ اس موضوع پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ہر موضوع کے اوپر آپ کو کتاب ملے گی تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن وقتی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چند جملوں کے اندر اگر آپ نے کسی کو اسلام کی سچائی بتانی ہے تو یہ کتاب کیا اس کے لیے بہترین رہنما ہے۔ انہوں نے جو بات لکھی ہے کہ میں نے یہ خط جو ہے وہ آگے بیٹھے کے اندر لکھا ہے اور پھر اس کی ترکیبیں لکھی کہ اگر مجھے تسلی سے جواب نہ ملا تو میں عیسائی ہو جاؤں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قاضی صاحب اسلام کے حوالے سے کس طرح جو ہے وہ اپنے دل میں محبت رکھتے تھے، اور اس جواب کو پڑھ کر آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان کا مطالعہ ماشاءاللہ کتنا وسیع تھا۔ ظاہر ہے کہ میرے اندر بندہ کی طاقت نہیں ہے تو حوالے نہیں نظر کرتا، یہی وجہ ہے کہ وہ جو ایک سرکاری بھی ہے جو کہ زبانی انہوں نے یہ سارا کچھ لکھا ہے، اصل میں بات دیکھ کر دیکھتے تو وہ بھی نہیں کرتا تھا، تو واضح گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے اپنے وہاں کی زمین کا اتحاد ہے وہ کاغذ کے اوپر اور وہ بہترین ایک رسالہ ہے وہ۔ اب یہاں پر انہوں نے ایک بات لکھی ہے جس کے اوپر انہوں نے مسلمانوں کو توجہ بھی دلائی ہے کہ وہ بندہ عیسائیوں سے متاثر کیوں ہوا ہے، بیمار ہوا ہے، نو مسلم ساتھی تھا تو مسلمانوں نے اس کی خبر یہ دی۔ یہ بیماری جو ہے کہ آج بھی ہمارے ہم باہر سے آنے والوں کو اس طرح جو ہے وہ ٹریٹ نہیں کرتے جس طرح کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک عیسائی پادری مسلمان ہوا، میرے ساتھ اس کے دوستانہ تعلقات تھے، وہ پہلا بندہ تھا کہ میرے ساتھ عیسائیوں کی جانب سے محاورہ کرنے کے لیے آتا تھا، میں مسلمان کے لیے یعنی وہاں سے بھی شروع ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کچھ ایسے کا اسلام قبول کر دیا۔ اس نے مجھے ایک بات کی کیونکہ بہت بڑا دشمن تھا، اس نے بتایا کہ تقریباً میں نے 100 مسلمانوں کو عیسائی بنایا ہے۔ اس ملازم نے یہ کہا تھا، اس نے مجھے ایک طریقہ کار کہ وہ لوگ کرتے کیا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ مسلمان جو ہے نا، اگر کوئی بندہ اسلام قبول کیا ہے، اس نے آپ کے پاس آیا ہے، ایک دفعہ اس نے کوئی غلط حرکت کی تو آپ اس کو چھٹی کرا دیں، اس نے فرار کیا، فرق کریں آپ کے ساتھ، جو گھر کیا آپ کے ساتھ، کوئی غلط حرکت کر دی تو آپ کیا کہیں گے؟ باقی ہم کیا رہ گیا کہتا ہمارا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ جو 2 نمبر بندے کو نہیں رکھنے کے لیے تیار ہوتی، ہم تو 7 نمبر بندے کو بھی 10 نمبر یعنی کو 10 مرتبہ بھی اگر غلط حرکت کرے تو ہم پھر بھی اس کو رکھتے ہیں، ہم پھر بھی اس کا خیال کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے جو بگڑا کو تھا وہ بڑا خطرناک ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے یہ بندہ نہیں ہوتا، ہمارے سامنے پیاری نسل ہوتی ہے، یہ 10 مرتبہ 20 مرتبہ بھی ہمارے ساتھ فراڈ کر لے، اگر ہمارے پاس رہے گا یہ صحیح سائڈ نہیں بھی کرتا تو جو اس کی آنے والی نسل ہے وہ نکل جائے گی، وہ تو پکی سائڈ تو ہمیں جو ہے نا کچھ سہولت دینی چاہیے، کیونکہ مسئلہ میں تو والے سہولت دی جائے۔ ایک عیسائی کو غیر مسلم کو اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو کسی مسئلے کے اندر مفتی فیصلہ صاحب کی جو دنیا کے ہلکیوں کے بڑے آدمی ہوئے انہوں نے سہولت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی نامسلم ہو وہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے گا تو ہم فتویٰ جو ہے نا وہ ہنڈی مطلب کے مطابق نہیں اس کو دے گے کہ آپ کو حلالہ کرنا، ہم اس کو فتویٰ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ 1 طلاق ہو یا بنا کچھ ہو سکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ متفر ہو گئے اسلام کے یہ مفتی فیصلہ صاحب۔ تو ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سہولت دینی چاہیے نامسلم
تو یہ جو رویہ اختیار کیا گیا تھا اس ساتھی کے ساتھ بزرگ کے ساتھ، اس کی وجہ سے وہ بہتر ہو گیا مسلمان سے۔ تو اب وہ پادری نے اس کو اپنے پاس رکھا، اس کی خدمت کی، اس نے تبلیغ نہیں کی اسے کہ تم عیسائی ہو جاؤ۔ یہ ان کا طریقہ بات ہے۔ ابھی مہینہ 2 مہینے پہلے مسلمان گھرانے سے تعلق رکھنے والا اور ایک مسلمانوں کے مدرسے کا ایک ناظم فیصل آباد کے اندر مدرسہ تھا، بریلویوں کا بہت بڑا مدرسہ تھا، وہاں کا وہ ناظم تھا، وہ نوجوان، آپ کو وہ نوجوان نہیں تھے، تو اس کا اس خطیب کے ساتھ وہ جھگڑا ہو گیا، وہ بریلویوں کا جو بڑا معروف خطیب رہا ہے، تو اس نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ فتویٰ لگائی، اس نے گستاخی کی ہے، وہ سارے اس کو مارنے کے لیے کر دیا، خیر بچ گیا، اس کو کھانے میں دے دیا گیا اس ناظم کو۔ تو اس کو عیسائیوں نے وہاں سے نکلوایا، مہینہ 2 مہینے پہلے وہ ہمارے دفتر میں آیا تھا، تو اس نے یہ ساری صورتحال بتائی۔ اس نے بتایا کہ جب وہ مجھے پھر اپنے پاس سے میں نے پوچھا ان سے آپ مجھے کیوں بچایا، حالانکہ شادی شدہ کا 2 بچے تھے، تو اب عیسائیوں نے اس کو بچایا، اس نے کہا کہ تم مجھے کیوں بچایا، انہوں نے کہا کہ صرف انسانیت کے نام سے بچایا۔ اب وہ عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، مدرسے کا ناظم ہے، اور اس نے بتایا کہ لاکھوں روپیہ فنڈ جو ہے وہ مجھے میں اکٹھا کرتا تھا اس مدرسے کی ضرورت نہ کرتا ہے، تعلیم کے لیے تھا، بچوں کو کھانے کا نہ۔ اب کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا وہ صلاح دیا کہ آپ جو ہے نماز پڑھا کریں، صلاح لینا خبر نہیں کرنا، مسلمانوں کے پاس وہ جا نہیں سکتا تھا، وہ یاد ہو نہیں اس کو مانتے نا، تو آپ کو پتا ہے کہ لوگ بڑے جذباتی قسم کے ہیں، تو دین کے مسئلے کے ساتھ اس کا تعلق تھا، تو آہستہ آہستہ وہ بھی آگے ہو گئے۔ انہوں نے تبلیغ نہیں کی اسے بھی عیسائی خود اس کے دل سے یہ بات، اب وہ پادری کر گیا، لاہور میں اس نے تعلیم حاصل کی، پھر کراچی اس کو شفٹ کیا گیا، وہاں اس نے تعلیم حاصل کی، وہ جو مسلمانوں کا دارالدین تھا وہ اب ان کا پادری بن چکا ہے، لیکن الحمدللہ وہ پھر مسلمان ہو چکا ہے، تو پھر کہ وہ لوگ دن جیتے ہیں، جیسے اس بندے کا دن جیتا اس نے پادری۔ اب جب آپ کے دل کے اندر کسی کی محبت میں رہے تو آپ کو جو بات کی کرے گا تو آپ اس کو مان لیں۔ نبی علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہی بات قرآن مجید میں نبی علیہ السلام نے اپنی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کی، جب محبت پیدا ہوئی ہے تو پھر آپ جو بات کہتے تھے وہ مان لیتے تھے۔ یہ تبلیغ کا ایک بہترین طریقہ ہے، یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، آج بھی کوئی یہی کام کرتا ہے، وہ بیٹھ آ کر نہیں کہتے آپ کی نبی سارے کو بولیے آپ کا پھنسا ہوا کام کریں، بیمار ہے آپ کو ہاسپٹل لے کر جائیں، آپ کو سر مالی تعاون باقاعدہ مشن کے اوپر، اس لیے ان کو مشن کو کہا ہے، ان کا طریقہ کاری ہے۔ تو جب محبت پیدا ہو گئی تو پھر وہ برابر ہونا شروع، تو یہاں کام ہوا اس شخص کے ساتھ، اب وہ پادری صاحب ظاہر ہے گفتگو تو ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بندہ جو ہے جب مسلمان ہو رہا ہے پہلے تو اس وقت کی اسلام کو تبلیغ کرتا تھا، بعد میں بھی جب وہ پکا ہو گیا ان کے جواب کے اندر تو پھر بھی وہ اسلام کا مبلغ بھی کرنا، اور اسی حالت میں یہ دنیا سے یہ اسلام کی حالت یہ ہے، تو اس کے اندر بڑا کردار ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق قاضی صاحب کو ان کے اس خط میں جو ہے نا وہ کردار کیا کہ وہ بندہ اسلام کو پکا ہے۔ تو اس کے اندر ہمارے یہ سبب ہے کہ ہم بھی غیر مسلموں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ تو یہ تو ہمارا شریک روپ ہے نا کہ ہم ان کے ساتھ نرمی برتنی ہے، لیکن یہ ہمارے اندر قابلیت ہے، لیکن غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہم نے نرمی برتنی، اچھا برتاؤ کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، تو ہمارے سامنے اگر وہ بندہ نہیں مسلمان ہو رہا کوئی مسلمان، وہ اگر آپ کے علاقے میں رہ رہا ہے یہاں پر اگر آپ کو عیسائی فیملی رہنا اس کو دے گی نا، تو اگر آپ اس کے ساتھ اچھا بتاؤ کریں گے، وہ ماں باپ اگر عیسائی نام بھی نہ ہو تو جن کی آنے والی نسل ہے ان میں ضرور کوئی نہ کوئی مسلمان ہو،
ایک دوسرے کو ہوگا پھر کام جو ہے نا وہ چل نہیں لگتا. وہ ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے, ساتھ تعلق کا بڑا اثر پڑتا ہے. تو یہ سمجھنا ہمارے لیے اسپیشل ہے کہ ہم بھی غیر مسلموں کے ساتھ رضا کو اختیار کریں, اور یہ تو ہمارا جو ہے شریعت میں بھی ہمیں یہ چیز بتائی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توفیق الہی آپ کی رفیق ہو, آپ کا خط پہنچا, پڑھ کر رنج بھی ہوا اور خوشی بھی. رنج اس لیے کہ ایسی افسوسناک تحریر سے رنج پہنچنا ایک طبیعی عمل تھا, اور خوشی اس لیے کہ آپ نے آزادی سے اپنے خیالات ظاہر کیے اور مجھے قبل از وقت ان خیالات کے متعلق کچھ عرض کرنے کا موقع دیا. جی اب یہ دیکھیے قاضی صاحب نے کتنے شاندار طریقے سے خط کی ابتدا کی. ہمارے یہاں کیونکہ قادیانیوں سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے, تو کئی قادیانی ایسے ملے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنا سوال لے کر جب کسی عالم دین کے پاس جاتے تھے تو وہ ہمیں ڈانٹتے تھے. وہ کہتے تھے تم کیوں ان کے پاس بیٹھتے, تم کیوں یہ سوال کر رہے, یہ کیوں کرتے ہو. تو قادیانیوں کیونکہ پہلے ان کو دین بٹھایا ہوتا ہے کہ تمہارے کو جواب ہی نہیں, تم سے لڑیں گے تو وہ بندہ پکا ہونا ہے, آہستہ آہستہ وہ قادیانی. قاضی صاحب نے جو طریقہ کار اپنایا ہے وہ دیکھیے کتنا شاندار ہے کہ اس کی دلجوئی کی ہے, اس کو ڈانٹا نہیں ہے. رنگ کی بات کی کر دی تو تحریر آپ کی بڑی عجیب و غریب ہے, لیکن خوشی کو اس بات کیا کہ آپ نے پوری طرح اپنی بات کا اظہار کیا. تو اگر آپ نے کسی کو سمجھانا ہے نا, اس کے سوال کا جواب دینا ہے, جب وہ آپ کا جواب سن کر مطمئن ہو جائے یا وہ اسلام کے طرف ہے, تو آپ اس کی دلجوئی کریں, آپ اس کے ساتھ لڑے نا. قاضی صاحب اس کو ڈانٹ دیتے, جھڑک دیتے, تو وہ تو بتا گیا تھا. اور ایسے بندے ہم نے دیکھے ہیں تو اسی وجہ سے وہ چلے بھی گئے ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے, ان کے خاص سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم یہ انجوائے کرتے ہیں. کچھ ایسا پہلے ہمارے دفتر میں ایک بڑے ہی نوجوان آئے, اور اتفاقی بات ہے کہ وہ ادھر ہی آپ کے قریب کہیں رہنے والے منصورے کے رہتے ہیں, بڑے مذہبی گھرانے کے لوگ تھے, لیکن وہ نوجوان جو ہے وہ باہر کے ملک میں پڑھ کر آیا. اب جب آیا تو وہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں, کسی سے سوال کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کے ماں باپ نے, ہمارے دوست ہے اپنے والدین بھائی, ان کی ویڈیو وغیرہ دیکھی نیٹ پر, تو اس کے بعد پر والدین جو لے کر ایسا تھا اس کو لے کر تو بات کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھا. تو عبد الوارث بھائی نے بالکل سیم یہی طریقہ تھا, اس کے ساتھ باتیں کرتے اس نے ایک سوال کیا تو انہوں نے بہت اس کو اپریشیٹ کیا, بڑی خوشی کا اظہار کیا. بات کی مجھے اس بات بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے کھل کر بات کی, یہ بہت اچھا کیا آپ نے, جو آپ کے روم میں واقع ہوئے تو بہت اچھا کیا. یعنی اس طرح کے جملے بولے, اتنے جملے بولنے سے کوئی لڑتا ہے نوجوان جو ہے نا وہ دقت بول گئی. اور پھر وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے پاس بیٹھا سوال کر رہے ہیں, اور گھر گیا ہے تو اس کے والدین کا فون آیا ہے کہ جیسے ہی وہ داخل ہوا تو ہم نے اسے پوچھا ہاں تو بولا ہے پولیس کو بولا ماں سے بول سے گاڑی پر کیا سوچتا ہے. اس کے ماں باپ نے کہا کہ اس نے یہ اشارہ کیا کہ بہت اچھا بہت اچھا. تو یہ بہت شاندار طریقہ ہے جو قاضی صاحب نے ہے کہ آپ سوال کرنے والے کی حوصلہ افزائی کریں, لیکن یہ چاہے اس وقت ہو گیا جب آپ کو جواب آتا ہے. اگر جواب نہیں آتا تو لڑے نا, لڑے نا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو ریفر کے لیے ایسے کرتے ہیں جس کو جواب آتا ہے. یہ بھی تو ایک علم, ہم مدارس میں پڑھتے رہتے ہیں, یہ بھی تو ایک علم کی الگ مجھے نہیں پتا. یہ بھی تو ایک ضروری چیز ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں تو آپ پہلے مجھے نہیں پتا. ایک ہمارے لاہور کے اندر پہلے کا بڑا مدرسہ ہے, مجھے ابھی 2-3 دن پہلے پتا چلا ہے کہ وہاں کا ایک اسٹوڈنٹ ملحد ہو چکا ہے, اور وہ مدرسہ چھوڑ کر جا چکا ہے فیصلہ آباد کسی جگہ یونیورسٹی میں وہ پڑھ رہا ہے, اور کہتے ہیں بہت پاگل لڑکا ہے. اور وہ سوال کرتا ہے اساتذہ سے, تو اساتذہ جواب دینے کی بجائے اس کے سوال
ہر جو ذہنی طالب علم ہوتے ہیں اس کے سوال بھی اسی لیول کے ہوتے ہیں. تو اب سوال کرتا ہے ساتھیوں جو ہے جو کتاب کے حوالے سے وہ تو استاد حل کر لیتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں، لیکن جو یہ سوالات ہوتے ہیں وہ بھی بات استاد حل کرتا ہے. اب استاد اس کو جواب دینے کی وجہ سے خود سے دیکھنے کی ہو جاتی ہے، تو بہت بڑا خطرہ بھی ذمہ دار ہو جاتا ہے، تو یہ کر دے گا تو وہ کر دے گا تو اس کے اسلام کو اب وہ بولتا ہے کہ ملحد ہو چکا ہے اہل حدیث صرف اس وجہ سے کہ اساتذہ اس کو سوال کا جواب دینے کی بجائے اس کو ڈانٹ دیں. تو آپ سوال اس میں کیا ہے، اگر آپ کو جواب آتا ہے تو حوصلہ افزائی کرو، اس کو جواب دو. نہیں جواب آتا کوئی مسئلہ نہیں جی. کون سی آیت کی ہے کہ ہر سوال کا جواب آپ نہیں دو گے یا آپ علم حاصل کرے سارے کا سارا، یہ تو ممکن نہیں. آپ اس کو ریفر کریں کہ اس کا جواب نہیں آتا، میں آپ کو دیکھتا فلاں کے پاس فلاں اس کے موضوع میں متعلق ہے وہ تو ایسے طریقے سے کریں. تو ملحد بننے کی ایک بنیادی وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سوالات کرتے ہیں نوجوان کو ہمارے اہل علم کا جواب نہیں ہوتی تو وہ آگے سے رویہ کوشش کرتے ہیں. قاضی صاحب نے بہت شاندار طریقہ ہے، اس وجہ سے بھی سامنے کا جو بھی ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. جی آپ لکھتے ہیں کہ آپ کا دل اسلام سے گھر گیا اور عیسائیت پر مائل ہو گیا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بہت سی باتیں خلاف عقل ہیں جن کو آپ تسلیم نہیں کر سکتے. اس کی مثال میں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جلتی آگ سے سلامت نکلنا بیان کیا ہے. یہ تھا اس کا پہلا سوال کہ میں اسلام سے متنفر کیوں ہوں. آپ کو ظاہر ہے تو قاضی صاحب نے جو باتیں پہلے کی ان کے دلوں کے اندر ان کے دل کے اندر کہ وہ دیکھیں کہ اسلام کے اندر اخلاق اثر پاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا لکھا ہے تو آپ کے اندر گئے اور آپ سے باہر نکل سکتا ہے، بچ سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. یہ تو اپنا مزاج ہے. اب یہ اور اس طرح کے دیگر سوالات مسیحیوں کی جانب سے، مستشرقین کی جانب سے اور اب ملحدین کی جانب سے ہے، یعنی اسلام کی کئی باتیں جو ہم عقل کے خلاف ثابت کرتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ اسلام ہے نا یہ عقل کے اوپر کام کرنے والا نہیں آ رہا ہے. حالانکہ ہمارے لیے سمجھنے کی یہ بات ہے، ہم نے جو کہ اندر جانا ہے تو آپ یہ بات سمجھے کہ عقل کے خلاف ہونا اور عقل میں نہ آنا یہ دو چیزیں الگ ہوتی ہیں. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دو چیز ہماری عقل میں نہیں آ رہی تو عقل کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہوتا. اب ابھی کمپیوٹر کھول لیں اس کا مدر بورڈ کمپیوٹر کا مدر بورڈ نکالیں وہ جو اس کے ٹانچے وغیرہ ان چیزیں لگی ہوئی ہیں، ہم میں سے کتنے بندے ہیں جن کو وہ سمجھ آئے گا؟ ہماری عقل میں وہ نہیں آ رہی تو کیا ہم کہہ رہے ہیں کہ عقل کے خلاف ہے؟ عقل میں نہ آنا اور چیز ہے، عقل کے خلاف ہونا اور یہ جب آپ فرق کر لیں گے نا تو یہ جتنے بھی سوالات اٹھاتے ہیں نا کہ اسلام کے اندر یہ چیز عقل میں نہیں آ رہی، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، تو وہ ہر بات کا جواب آتے ہیں. یہ کتنے بار مجھے ہیں ایران سائڈ کے اور دیگر سائڈ کاموں کے کتنے لوگوں کو سمجھ رہے ہیں، بہت کم لوگوں کو سمجھ رہتے ہیں، لیکن لوگ مان رہے ہیں کبھی نہیں آ رہی عقل میں نہیں آ رہی ہے لیکن غلط ہے کسی نے نہیں کہا. تو اسلام ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کی بات کو عقل میں نہیں آئی تو وہ غلط ہو گئی. عقل میں نہ آنا اور چیز ہے، عقل کے خلاف آنا اور ہونا اور چیز ہے. ابھی سادیوں کا جو عقیدہ ہے تصویر کا تو آگے جا کر بات کریں گے. تین ان کا ایک اور ایک تین، اب یہ عقل کے خلاف، یہ اصول اور ضابطے کے خلاف، یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ تین ان کا ایک کرے اور ایک جو ہے وہ تین الگ الگ بھی وہ تین ہے اور ایک بھی جو ہے وہ تین. یہ تصویر کا عقیدہ جو ہے یعنی اس طرح کی بات ہے، یہ عقل کے خلاف. گناہ کسی نے کیا ہے سزا جو ہے وہ اس کے پر ٹوٹے کو جا کرتی ہے، یہ غلط. تو بہر جب یہ معجزات کی بحث ہوتی ہے تو وہاں پر آپ نے یہ فرق کرنا ہے.
عقل کے خلاف آنا اور چیز ہے اور عقل میں نہ آنا بھی اور چیز۔ یہاں پر عقل کے حوالے سے ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے کہ مسلمانوں کو یہ دعوت ہوتی ہے کہ آپ ان باتوں کو عقل کے اوپر رکھیں، کوئی بھی مسئلہ لے کر جب اس کو عقل کے اوپر آپ رکھیں، مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عقل کا استعمال نہیں کرتے، عقل کا استعمال یہ پہلی چیز ہے اسلام کو قبول کرنے کے لیے، یعنی ہم نے عقل استعمال کرنی ہے وہی کو پہچاننے کے لیے۔ جب ہم نے عقل استعمال کر کے وہی کو پہچان لیا، نبی کو پہچان لیا، اب یہ عقل وہی کے تابع ہو جائے۔ یہ جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں نا، وہ عقل کو وہی کے تابع نہیں کر رہے، وہ وہی کو عقل کے تابع کر رہے ہیں۔ امام صاحب ہو گیا، جو بھی اس طرح کے سکالر ہوتے ہیں، وہ اپنی عقل کو جو ہے نا وہ ہر پہ آگے سمجھ لیتے ہیں۔ عقل وہی کا جب کردار آئے گا تو وہاں پر ہم وہی جو مانیں گے، عقل کو نہیں مانیں گے۔ تو وہ وہی کی ایسی تعبیر کرتے ہیں جو جس کے مطابق وہ عقل کو تابع ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ اور وہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ عقل کے ذریعے ہی تو آپ کو وہی کو پہچاننا ہے۔ اب آپ عقل کی وجہ سے بات کریں، بھائی عقل کا جو کام تھا آپ نے اس سے وہ کام لے لیا، اب یہ تو کوئی تو نہیں کرتا کہ جو اس کا کام لیا وہ بھی ہم اس سے لیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ سے پوچھتا ہے، آپ اسے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں بتائیے اس طاقت سے پاس ہے، تو وہ عام ہی بتا ہے، اس نے بتایا ہاں فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے، وہ ماہر ہے، اس کے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، تو اس کے پاس جا کر وہ علاج کرنا۔ آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا واقعی وہ اس لیول پر اترتا ہے جو آپ کو بتائیے۔ اب آپ نے اس کو تسلیم کر لیا کہ یہ ڈاکٹر ہے، آپ اس کو علاج کروانا چاہیے۔ اب اس ڈاکٹر کو اس بندے کا کسی بات کے اوپر اختلاف ہو گیا، اب یہ بندہ آپ کو آ کر کہے کہ وہ ڈاکٹر جھوٹا ہے، وہ ڈاکٹر غلط بات کرتا ہے، تو تم میری بات مان کیونکہ میں نے بھی اس کی طرح ڈاکٹر کیا ہے، ہم مانیں گے کوئی نہیں بات، کیونکہ اب آپ نے وہ دیکھ لیا تو کیا اس کے پاس بتایا ڈگریاں کر رہی ہے، ہاسپٹل ہے اس کے پاس، بتایا وہ علاج کرتا ہے، سرکاری طور پر منظور شدہ وہ ڈاکٹر ہے، رجسٹرڈ ڈاکٹر ہے وہ۔ میں اس کی بات جو مجھے کام کرنا میری رہنمائی کرنے کی اپنی تعلیم، اب تو اتھارٹی نہیں ہے، اب اتھارٹی اس خان کے اندر وہ جاتا ہے۔ اب تم کہے کہ میرا نسخہ مان ایسا نہیں، عقل سے جو کام لینا تھا وہ ہم نے لے لیا، نبی تک ہم پہنچ گئے، اللہ تک پہنچ گئے۔ اب نبی اور اللہ جو ہے وہ اتھارٹی، اب عقل جو ہے وہ اس کے قابل ہو گئے، یہ اگر ان کا تقابل ہوگا تو کیسے کرنا تمہارا عقل کے خلاف ہوتا ہے کہ اگر نہیں آئی تھی اس لیے اسلام میں نہیں کرتا بس۔ تو غازی صاحب کو جو جوابات ہوئے ہیں وہ بڑے شاندار ہیں۔ جناب من، اگر آپ عیسائیوں کے مندرجہ ذیل بیانات کو صحیح تسلیم کرتے ہیں کہ اسرائیل رات بھر خدا کے ساتھ کشتی کرتا رہا، یوشا نے چادر مار کر دریا کو چیر ڈالا اور اس میں سے خشک نکل آیا، یوشا کے لیے آسمان سے رت آیا اور وہ اس میں سوار ہو کر آسمان کو چڑھ گیا، یونس 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہ کر زندہ نکلا، مسیح 3 دن تک قبر میں مردہ رہ کر پھر زندہ ہوا اور حواریوں کی آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر تعجب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جلدی آگ سے سلامت نکل جانا کیوں آپ کی ٹھوکر کا سبب ہوا؟ کیونکہ انہوں نے وسیلے کی جانب سے یہ اعتراضات اٹھائے تھے، وسیلے کو سچا سمجھنا شروع ہو گئی، ان کی طرف راغب ہو گئی، اس لیے قاضی صاحب نے جو ہے وہ بائبل کو سامنے لایا۔ تو بائبل کے اندر تو بہت سارے ہے کہ ہم یہ تو مانتے ہیں نا کہ اس کے اندر اللہ کی کلام موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ حرف اللہ کی کلام نہیں ہے لیکن اس کے اندر اللہ کی کلام موجود ہے۔ تو نبی جو ہے ان کا تذکرہ موجود ہے، نبیوں کے جو معجزات ہیں ان کا تذکرہ موجود ہے اس کے اندر۔ تو ایسا بندہ جو خود معجزات کو مانتا ہے وہ قرآن کے معجزات کے اوپر اعتراض کرے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو قاضی صاحب نے چند حوالے دیے، تو دیکھو اگر تم عیسائیوں کی بات کرتے ہو، عیسائیوں کے اندر تو یہ معجزات پائے جاتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ساری رات خدا سے گفتگو کرتے رہے،
اسی پہلے بھی نہیں ہے، نہ خدا بھی ہے نہ یہود بھی ہے. شہری کا مدد ہو گیا بڑی مشکل خدا نے ساتھ چھوڑ دی. یہ پیدائش کتاب پیدائش حوالہ کی ہوئی تھی. کتاب پیدائش باب 24 سے لے کر 30 تک، تو اس کے اندر جو ہے وہ بات موجود ہے پشتی والی. اب خدا سے تو پشتی کر سکتا ہے جو بائبل میں لکھا ہے کہ یعقوب نے خدا سے پشتی کی ہے، سارے یاد کرتا ہے. کتاب پیدائش ایک تھوڑا سا میرا بائبل کا بھی تعارف ہو گیا نا. آپ نے پہلی دفعہ کچھ ساتھیوں کے یہ بائبل ہے، یہ اس کے نا 2 حصے ہیں. چلو وہ آپ کو حوالہ دینے میں آسانی ہو گئی. اس کے نا 2 حصے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ. یہ نیا عہد ہے، یہ جو میرے بائیں طرف ہے یہ پرانا عہد ہے. یہ جو ہے نا یہ یہودی بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں، لیکن یہ جو نیا عہد ہے نا یہ صرف عیسائیوں کے ہم ہوتے ہیں. تو اس کے اندر یہ جو پرانا عہد ہے اس کے اندر کتابوں کا فرق ہے. عیسائی کے لیے وہ کوئی اس کے اندر جو 42 کتابیں مانتا ہے، کوئی 46 کتابیں مانتا ہے، کوئی 50 کتابیں مانتا ہے، ان کی الگ الگ بائبل. یہ پروٹیسٹنٹ کے لیے جو بائبل ہے یہ 39 کتابوں کی ہے، یہ 39 کتابیں. اور جو کیتھولک کی بائبل ہوگی اس کے اندر آپ کو 46 کتابیں ملیں گی. یہ بنے پرانے عہد میں. اور جو آرتھوڈکس ہوگی اس کے اندر آپ کو 50 کتابیں ملیں گی. لیکن وہ ادھر ہمارے پاکستان میں وہ زیادہ تر کی طرف یہاں پر کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ جو ہے یہ 2 ٹھیکے آپ کو. تو یہ جو کتابیں پیدائش ہے اس کی پہلی کتاب تورات، قرآن مجید کے اندر تورات جس کو کہا گیا ہے، یہ ان کے مطابق جو 5 کتابیں ہیں. پہلی یہ کتابیں پیدائش ہے، خروج ہے، اخبار ہے، جوتی اور استثنا ہے. یہ کتابیں پیدائش کی پہلی کتاب، یہ اس کا حوالہ. کتاب پیدائش باب 32 فقرہ نمبر ہے 24 سے لے کر 30 تک. اب آگے جو انہوں نے حوالہ لکھا ہے، موسیٰ نے چادر مار کر دریا کو پھیر ڈالا، اس میں سے خشک نکل گیا. یہ حوالہ جو ہے مجھے نہیں ملا. یہ اس سے دوسرا حوالہ ہے وہ ملا ہے موسیٰ کی کتاب کے اندر. یہ یشوع یعنی حضرت موسیٰ بن نون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کلام کے خلاف میں نوجوان کی اللہ کے اندر کرتا ہے. وہ نوجوان حضرت موسیٰ بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور ان کی قیادت کے اندر بنی اسرائیل نے فلسطین کو کرامت کو جو ہے نا فتح کیا. تو ان کے طور پر کتاب موجود ہے. اور آج کے بعد جو پہلی کتاب ہے وہ بھی کے نام 5 کتابیں چھٹی کتاب. اس کے اندر جو واقعہ ملتا ہے دریا کراس کرنے کا، اس سے ملتا جلتا واقعہ ہے. لیکن انہوں نے چادر ماری جو کچھ ضروری نہیں، ایسا نہیں ہے. تو جو یہاں پر واقعہ لکھا ہوا ہے وہ اس طرح کے پورے لوگ انہوں نے صحت کا سکون اٹھایا ہوا تھا. تو اللہ نے ان کو کہا کہ جب تم پانی کے اندر پاؤں رکھو گے تو پانی جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہو جائے گا. ایسے یہ معجزہ ہوا ہے، یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے. پانی کا جو ہے نا وہ چیلا جانا آیا طرف ادھر 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 آئے گا، درمیان سے لوگ وہ خشک بھی لگے ہیں. یہ بھی جو معجزہ ہے لوگوں نے کہا کہ یہ معجزہ بھی ہوا ہے. اسی طرح جو ہے موسیٰ جو آسمان سے آتشی رکھا آیا اور وہ اس میں سوار ہو کر آسمان کو چڑھ گئے. تو یہ واقعہ جو ہے ایسے نہیں ہے بائبل کے اندر. یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت موسیٰ کے حوالے سے 2 سلاطین کتاب ہے سلاطین کے نام سے عہد نامہ قدیم کے اندر. اس کے 2 حصے ہیں. تو 2 سلاطین جو اس کا دوسرا حصہ باب نمبر 2 فقرہ نمبر 11 کے اندر حضرت ایلیا. قرآن مجید کے اندر جن کو الیاس کہا گیا، الیاسی، ان کے بائبل کے اندر میں ایلیا کہا گیا ہے. تو حضرت الیاس حضرت ایلیا کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے کہ رات سے آئی ہے آسمانوں سے اور وہ آسمانوں پر اٹھا کرے. تو ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے موسیٰ کے ساتھ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ انہوں نے جو زبانی جو لارے بچوں کے ساتھ دیکھا ہے تو جو واقعہ جو ہوئی دونوں باتیں بھی وہ ساتھ ہوئے، لیکن ہوئے کس کے ساتھ ہیں یہ وہ جو بیٹھے ہوئے جلدی میں انہوں نے لکھا ہے وہ تھوڑی سی بات ہے.
آگے یونس علیہ السلام جو ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر 3 دن رہے ہیں اور زندہ نکل آئے ہیں، جو بھی یونان کی کتاب حضرت یونس کے نام پر کتاب ہے، بعد میں طریق پر بتا کے یہ بات ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد سے ہوتا ہے کہ وہ بھی 3 دن اور فکر آگے جو وہ قبر کے اندر رہے ہیں اور وہ زندہ نکل آئے ہیں، وہاں سے زندہ ہو کر وہ آگے ہیں اور آئیوں کے سامنے جو وہ نظر بھی آتے رہتے ہیں اور پھر 40 دن کے بعد ہم آسمانوں پر بھی چلے گئے ہیں، 40 دن کو زندہ رکھا ہے، لیکن وہ سے نہیں ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہو گیا ہے تو آپ کی کتابوں میں سے جو بہت زیادہ چیزیں ہوئی ہیں پھر آپ کو بھی مان لیں۔ اگر آپ ان کو مانتے ہیں تو قرآن کا بیان کرتا ہے معجزہ وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ انہوں نے یہ معجزات بیان کر کے جو جنہیں برکت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ لکھا ہوتا ہے جنہیں برکت باب 16 فقرہ نمبر 19، جنہیں برتی ہے باب 12 فقرہ نمبر 40 ہے، جنہیں ملتا ہے باب 24 فقرہ نمبر 57 ہے۔ تو یہ 3 چیزوں کے اندر جو ہے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس طرح آپ لوگ اضافہ کر سکتے ہیں کہ ایک معجزے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا تھا، جس کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے سورج کو روکا ہے، تو بائبل کے اندر وہ واقعہ موجود ہے۔ وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے روکا گیا تھا، تو ان کی کتاب ہے یوشع کے نام سے، باب نمبر 10 اور فقرہ نمبر 13۔ تو سورج کو روکا جانا یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس کے بعد سورج کا تھم گیا، کائنات کا نظام جو ہے وہ قائم رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معجزات دکھاتا ہے، اور معجزات جو ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں عقل کے نہیں آتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عقل کے بعد جو ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا ہے، کیا وہ اپنی کنٹرول کرتا ہے چیز کے اندر کو تبدیلی نہیں کر سکتے؟ بالکل جی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا خلاف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی تعلیم۔ آپ نے لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم خدا کی طرف سے نہ تھی، اپنی طرف سے تھی۔ اچھا یہ سوال جو ہے یہ اعتراض آج بھی انسانیت میں ہے کہ یہ تعلیم جو ہے نا یہ الہی نہیں ہے، یہ ان کی طرف ظاہر ہے۔ یہ اعتراض جب تک وہ اپنے مذہب پر ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر انہوں نے مان لیا تو یہ الہی تعلیم سے مسئلہ ختم، یہ تو جھگڑا ختم ہو جائے گا نا۔ تو کلام الہی کو قرآن مجید کو جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام نہیں بیان ہوتے اس وقت تک ان کا مذہب بچہ نہیں۔ تو یہ اعتراض ہر زمانے میں ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ اعتراض ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مختلف جواب دیے۔ آج بھی جب کوئی سوال آتا ہے تو ان کے سامنے جو ہے وہ جواب رکھتے جاتے ہیں، قاضی صاحب نے جواب رکھا ہے۔ جناب من اگر ایسا ہوتا تو آپ غور کریں کہ ان کو مسیح کی گواہی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ مسیح کو جھٹلاتے تو عرب کے سارے یہودی جو بڑے مالدار اور ذی اثر تھے فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے۔ جی وہ شاندار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان کی اپنی کلام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ دھوکہ دے رہے تھے نا لوگ، تو دھوکے باز وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے یا اپنے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے؟ جو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے دھوکے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، زیادہ سے زیادہ مجھے فائدہ ہو۔ تو عرب کے اندر عیسائیوں کے مقابلے میں یہودی بہت اسٹرانگ تھے، بہت پاورفل تھے اس زمانے میں۔ تو اگر نعوذ باللہ نبی علیہ السلام جو ہے ان کا مقصد فرار کرنا ہوتا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہہ کر یہودیوں کو اپنے قریب کر سکتے تو وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا سمجھتے ہیں، وہ نعوذ باللہ ان کو غلط الحرام اور عجیب و غریب قسم کی باتیں نہیں کرتے۔ تو نبی علیہ السلام کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قریب کر کے یہودیوں کو اپنے مخالف کر لیں؟ جو فراڈیا بندہ ہوتا ہے وہ تو طاقتور بندوں کو اپنے گھیرے میں لانے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ ان کو بلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس انداز سے انہوں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ روز سمجھ یہ کیسے ان کی اپنی کلام یہ کیسے فراڈ کر سکتے ہیں، اگر ان کا جو مقصد ہوتا تو وہ یہودیوں کو اپنے ساتھ لینا۔ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکالیف یہودیوں سے پہنچی اتنی کسی بت پرست قوم سے بھی نہیں پہنچی، پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح پر ایمان لانے کو اپنی تعلیم کا جز رکھا اور یہودیوں کی زبردست قوم کو اپنے ساتھ ملا لینے کی کوئی تدبیر نہیں۔
آپ یہ بھی خیال فرمائیے کہ مسیح اور مریم صدیقہ کی جس قدر تعریف اور بزرگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کا مقصود بھی عیسائیوں کو مائل کرنا نہ تھا۔ یہ سوال اٹھ سکتا تھا کہ چلے اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ عیسائیوں کو اپنی طرف دعوت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت کو یہ تعریف کی، چلے یہودیوں کو تو نہیں، تو عیسائیوں کو تو راضی کرنا چاہیے، مقصد ہو سکتا ہے۔ اب جو انہوں نے جواب دیا اس نے، کیونکہ مسیح کی ابنیت اور الوہیت کے انکار سے، تثلیث کے رد سے عیسائیوں کو بھی دشمن بنا لیا گیا تھا۔ اب نبی اسلام کا جو مقصد عیسائیوں کو اپنی طرف راغب کرنا ہوتا ہے، تو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو نبی اسلام نے اس کا راضی کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر تو راضی ہے اس کا، وہ تو تثلیث مانتے تھے، قرآن مجید نے تثلیث کو کفر قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اسلام کا مقصد نہ عیسائیوں کو اپنی طرف راغب کرنا تھا، نہ یہودیوں کو اپنی طرف راغب کرنا تھا۔ اگر آپ کا مقصد فراڈ کرنا ہوتا تو فراڈ کرایا مطلب ایسا کرتا، سمجھ آئیے نا؟ فراڈیا بندہ تو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نبی اسلام کو جو وہی جیسی آتی تھی آپ لوگوں کو بتا دیتے تھے، وہ کسی کے مطلب کسی کو پسند ہو یا پسند نہ ہو، یہ آپ کا مطلب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی کلام نہیں ہے، یہ واحد سے کلام ہے۔ عیسائیوں کو بھی دشمن بنا لیا گیا تھا، جیسا کہ یہودیوں کو حضرت مسیح کی رسالت و صداقت کا اقرار کرنے سے دشمن بنا لیا گیا تھا۔ اور کیجئے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آج کسی بھی جگہ دنیا میں کوئی بھی برادری وہ کبھی بھی لوگوں کو دشمن نہیں بناتا، وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے فرائض میں زیادہ سے زیادہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنی طرف سے ہوتی تو کیا وہ ایسا ہی کرتے کہ دو زبردست اقوام میں سے کوئی بھی ساتھ نہ دے؟ ان ایام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کی بھی بےخونی کر رہے تھے اور قریش کو بھی اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ کیا جس شخص کی تعریف اپنی طرف سے ہوتی ہے وہ وقت واحد میں کل دنیا کو اپنا مخالف بنا لینے کی جرات کر سکتا ہے؟ جی سمجھ آ رہی ہے۔ تو اس کے اندر آپ مزید کی جوابات ایڈ کرتے ہیں کہ اگر کوئی نبی اسلام کی ذاتی تعلیم ہے تو انسان تو انسان کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ آپ چیلنج کیا تھا قرآن مجید میں کہ میری جیسی کلام لے کر آؤ، ایک صورت لے آؤ، 10 صورت لے آؤ، تو وہ لوگ تو بہت سمجھدار ہی سنبھالے تھے، اس خانے کے باہر مقابلہ کرنے کی جاؤ۔ قرآن نے یہ چیلنج کیا ہے کہ لے آؤ، اب سارے انسانوں کو بلا لو، جنوں کو بلا لو، لے آؤ، کیوں نہیں ہوتا؟ انسان سے انسان کا مقابلہ کر لیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ کی جانب سے آئی ہے، جو اس کی ذاتی کلام ہے۔ پھر آپ مزید کیا کہتے ہیں کہ ہم جو نبی علیہ السلام کی ذاتی کلام مانتے ہیں وہ حدیثوں کو واقعہ کہتے ہیں۔ اب حدیثوں کو آپ ایک طرف رکھیں، قرآن کی کلام کو ایک طرف رکھیں، تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ ایک ہی بندہ ایک ہی موضوع پر اگر گفتگو کرے تو ایک کلام جو ہے وہ جلانی حیثیت رکھتی ہے، خدائی کلام کی لاگت کی ہے، اور ایک جو ہے وہ انسانی کلام کی لاگت کی ہے۔ تو زمین آسمان کا فرق ہے، جو حدیثوں کی کلام ہے، جو آپ کی پہلی حدیثیں ہیں وہ، اور جو قرآن مجید کی کلام ہے، بہت فرق آپ کو نظر آئے گا دونوں کلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کی ذاتی کلام نہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے شاندار مستقبل کی پیشین گوئی۔ اس وقت جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5-6 آدمیوں سے زیادہ نہ تھے جن کو رہنے کا ٹھکانہ اور کھانے کو آب و دانہ نہ تھا۔ یہ بات جو نے شروع کیا ہے، آپ اس کو پہلے سمجھیں کہ قرآن مجید کے اندر جو پیشین گوئی ہے، اب جو بندہ خود کلام لکھ رہا ہو اس کو نہیں پتا مستقبل میں کیا ہوگا، لیکن قرآن مجید کے اندر ایسی پیشین گوئیاں موجود ہیں کہ جو مستقبل میں جا کر ہر کام ثابت ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی ایسی ذات نے یہ کلام نازل کیا جو مستقبل بھی اس کے سامنے حاضر کرا ہے اور بتا ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ کلام کی اپنی نہیں ہے۔ اس وقت خدا کا ازلی و ابدی کلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تسلی دیتا تھا: خدا تیرے با ایمان با عمل لوگوں کو عرض مقدس کا مالک بنائے گا اور تمہارے دین کو جو خدا کا پسندیدہ ہے دنیا میں استحکام بخشے گا اور تمہارے خوف و ہراس کو بالکل امن و سلامتی سے بدل ڈالے گا۔ یہ سورۃ نور کی جو آیت ہے،
یہ اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تو واقعی بات ہے یہ آخر زمانے کی صورت ہے. یہاں سے تھوڑی سی جو ہے وہ پتا ہو گیا کہ ہمیں اس کو ابتدائی زمانے کی آیت کرا جب 5 یا 6 کا بیچ اور کوئی اس کی وجہ وہی ہے جو آپ کو ان کے ذہن میں جو باتیں تھیں وہ جلدی میں یہ شیخوئی تو ہے نا بات. اور پھر نبی علیہ السلام کے بعد وہ خلافت کا اور مسلمانوں کو جو ہے وہ مختلف ممالک گھومتے جاؤ اور اس کے علاوہ تو اگر یہ ان کا ذاتی نظام ہوتا تو کیسے پوری ہوتی. غور کرو کہ ایسی مصیبت کا مارا ایسی پیشگوئی کر سکتا ہے جبکہ اس کی تعلیم خدا کی طرف سے نہ ہو. اب اس پیشگوئی کا ثبوت دیکھو کہ مسلمان ارض مقدس کے مالک ہیں. وہی ارض مقدس جس کا وعدہ خدا نے ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور داؤد علیہ السلام سے کیا تھا. اسلام دنیا کے ہر آیت کو جو ہے نا وہ خاص فلسطین کے حوالے سے جوڑا ہے. اس آیت کے پہلے فلسطین کی زمین جو ہے مسلمانوں کو ملی ہے. نیا ساتھی کرنا پھر آئی تو انہوں نے کدھر سے مراد ہے وہ خاص یہ فلسطین کا علاقہ مراد اس کے تناظر میں وہ بھی بات. اسلام دنیا میں تو مسلمانوں کو ملی گئی وہ بھی اس اعتبار سے بھی مجھے اسلام دنیا کے ہر گوشے میں استحکام پذیر ہے. مردم شماری کے نقشوں سے ظاہر ہے کہ اکیلے احاطۂ بنگال میں جہاں ہندو قومیں علم اور دولت کے آسمان کا تارہ بن رہی ہیں اور جہاں غریب مسلمان صرف ذرہ کسی چمک رکھتے ہیں 1.25 لاکھ سالانہ مسلمان بڑھ رہے ہیں. بتلاؤ کس کی کوشش ہے؟ مسلمانوں کی نسبت آپ خود قائل ہیں کہ وہ خدمت دین کا کچھ کام نہیں کرتے. نہ واعظ نوکر ہیں نہ مشنری مقرر ہیں نہ کوئی اشاعت اسلام کا ذمہ دار ہے. یعنی آپ یہ تو مانتے ہیں کہ مسلمان بتایا طور پر تبلیغ نہیں کر رہے نہ وہ پیسے لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود صرف بنگال میں جاتے ہیں سلامت ہیں وہ 1.25 لاکھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ لیکن خدا کے کلام کی سچائی پھیل رہی ہے اور نبی اسلام کے اوپر آنے والی کلام تشریح ہوئی تو تشریح وہ پوری ہو اللہ کا کلام ہے اس کے اوپر خیال تھا. لیکن خدا کے کلام کی سچائی پھیل رہی ہے اور قدرت کی مخفی طاقت اپنا کام کر رہی ہے. ہندوستان کی حکمران قوم مذہب میں ہمارے خلاف ہے. ہندوستان کی بڑی اور مالدار قوم اہل حنوت مذہب میں ہمارے خلاف ہے اور پھر بھی رائی کے دانے جیسے مسلمان پہاڑ کی طرح پھیل رہے ہیں. نہ صرف ایک ملک میں بلکہ دنیا کے ہر گوشہ میں. کیا یورپ کیا امریکہ کیا افریقہ کیا چین جزائر غرب الہند. اب بتلاؤ کہ یہ کام کس کا ہے؟ اگر یہ کار کے اوپر اس کی بنیاد ہوتی ہے تو کیسے یہ چیز جو ہے وہ پوری ہوتی ہے. ہر بندہ جو اپنی آرام سے جو ہے مسلمان جو ہے وہ آئے دن پہلے سے زیادہ ہوتے ہیں روز بروز پہلے سے بڑھ مسلمانوں کا اشتیاق ہے. آج آپ نے لکھا ہے کہ عرب کی جہالت سن سن کر دنیا کو اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے. اس کا ثبوت شاید یہ بڑا پرابلم ہے کہ پہلے عرب کے حوالے سے ایسی باتیں جو ہم لائی گئی ہے سے اور آپ بھی ایسے ہیں خاص طور پر اب چونکہ میڈیا بار ہے اور میڈیا کے اوپر جو چلنے والی چیزیں ہیں جو وغیرہ اس کے اندر عرب کو جب بھی دکھایا جاتا ہے نا تو انگلیوں کی صورت میں دکھایا تو وہ ظاہر ہے کہ مووی دیکھنے کے شوقین ہیں وہ مسلمانوں کے تو کسی نہ کسی کھانے کے اندر مسلمانوں کے کھانے کے لیے بات بیٹھ سکتی ہے کہ عرب جو ہے نا وہ اچھے لوگ ہیں عرب جو ہے وہ اچھے لوگ ہیں. تو یہ ہندوستان کے زمانے میں بھی ایسی باتیں جو ہے وہ کی جاتی تھی کہ عرب جو ہے نا یہ کوئی ظاہر لوگ ہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے لوگ جو ہے ان سے نفرت کرتے. تو یہ بہت بڑا خیال لایا ہے مسلمانوں کو عرب سے دور کرنے کے لیے اور یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نے عرب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیا اس کے بغیر ہم کسی کھاتے جی. اس کا ثبوت شاید آپ یہ دیں گے کہ دنیا کے ہر گوشے سے ہر سال لاکھوں آدمی ادھر کو بے اختیار چلے جا رہے ہیں. اس میں صاحب جو ہے نا وہ سمجھانے کے لیے یہ پیش کرتے ہیں چاہے اس کے لیے بھی ہوگی پھر اس کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں وہ ظاہر لوگ ہیں. شاید آپ کے یہاں دلی میں ہے کہ ہر سال لوگ جو ہے وہ خوشی خوشی طور پر جاتے ہیں لاکھوں لوگ جاتے ہیں
شاید میں ان کو سمجھانے کے لیے کہ غور کرو کہ اگر تمہاری بات مجھ سے ہوگی تو اتنے لوگ کیوں جاتے ہیں کیوں لوگ وہاں پر حج کرنے کے لیے